काली आंधी और भारत से टकरा जाने वाला क्रिकेट का राजा, स्याह घनी दाढ़ी, नशीली आंखें, मुतनासिब कद व कामत और देवताई हुस्न के मालिक वसीम हसन राजा को क्रिकेट की तारीख में एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में याद रखा जाएगा जो जब भी खेला बेखौफ और निडर होकर खेला। डर और खौफ इसकी किताब में था ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तारीखनाक और ये तबस्सुम जलालवी। आज की तारीखनाक आपके लिए बहुत दिलचस्प होने लगी है क्योंकि आज हम आपको बताने लगे हैं वसीम हसन राजा का तारीखी पस मंज़र। लेकिन इससे पहले कि हम आपको तफसील पर लिए चलें, अगर अभी तक आप तारीखनाक के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी बेल आइकन आल को प्रेस कीजिएगा ताकि तारीखनाक की तमाम तर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहे। 80 की दहाई में वेस्ट इंडीज़ के बॉलिंग कैंप में एक से बढ़कर एक ख़तरनाक तेज़ रफ्तार बॉलर मौजूद होता था, जिससे इसकी वजह से इसको काली आंधी का लक़ब दिया गया था इस टीम को। और इस टीम में ये सलाहियत थी कि किसी भी टीम की बैटिंग मिनटों में तहस नहस कर देता था। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर हमेशा कहते थे कि वेस्ट इंडीज़ में इस स्याह आंधी का सामना करते हुए दिल दहल जाते थे। इस वक्त चूँकि हेलमेट नहीं हुआ करते थे तो ज़्यादातर बल्लेबाज डर और खौफ के आलम में खेला करते थे और जितना वक्त विकेट पर गुजर जाए गनीमत समझते थे। एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, कोलन क्राफ्ट, जोएल गार्नर और फिर मैल्कम मार्शल, ये वो फायरिंग स्क्वाड था जो दुनिया के मेहमान बल्लेबाजों की सांसें रोक देता था। लेकिन ज़रा गौर करें कि इस फायरिंग स्क्वाड के सामने एक मनहनी सा नौजवान, होंठों पे मुस्कुराहट, चेहरे पे इत्मीनान, पेशानी पर बालों की लट और खेलने का ऐसा अंदाज कि विवन रिचर्ड्स जैसे बल्लेबाज स्लिप में हैरानी से देखें। इसका फ्रंट फुट पर ड्राइव और बैक फुट पर स्क्वायर कट काली आंधी को मुतहय्यर कर देता था। स्याह घनी दाढ़ी, नशीली आंखें, मुतनासिब कद और देवताई हुस्न के मालिक वसीम हसन राजा को क्रिकेट की तारीख में एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में याद रखा जाएगा जो जब भी खेला बेखौफ और निडर होकर खेला। डर और खौफ तो इसकी किताब में था ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया की तेज़ बाउंसी पर्थ की पिच हो या बोज टाउन बारबाडोस की तेज़ विकेट या फिरोज शाह कोटला की स्पिन विकेट, वो हर जगह अपने दलेराना अंदाज से खेलते थे। वसीम राजा बाएं हाथ के एक स्टाइलिश जारहाना बल्लेबाज थे। वो ऑफ साइड पर किसी भी बॉलर को इस कमाल से खेलते थे कि देखने वाला शॉट की खूबसूरती और इनकी टाइमिंग से मबहूत हो जाए। इनके कोर ड्राइव के मुतल्लिक एक दफ़ा हनीफ मोहम्मद ने कहा था कि अगर 10 फील्डर भी कोर्स में खड़े कर दिए जाएं तो वसीम राजा इनके दरमियान में से गेंद बाउंड्री पर पहुंचा देगा। वो लीग ब्रेक गोगली बॉलर भी थे और पार्टनरशिप ब्रेकर के तौर पर भी मशहूर थे। कई मौके पर अपनी तेज़ लीग ब्रेक से पाकिस्तान को फतह दिलाई। तेज़ लीग ब्रेक के असल मौजूद वही थे जिससे बाद में अनिल कुंबले और शाहिद अफरीदी ने ज़्यादा शोहरत बख्शी। फील्डिंग में वो एक फुर्तीले फील्डर माने जाते थे। काली आंधी से टकराव इसकी कैसे होती थी? वसीम राजा ने 1976 के दौरा वेस्ट इंडीज़ में इस वक्त बेमिसाल बल्लेबाजी की जब पाकिस्तानी टीम के बड़े बड़े नाम जद्दोजहद कर रहे थे। तेज़ और बाउंसी विकेटों पर ख़तरनाक बॉलिंग अटैक के सामने वसीम राजा ने एक सेंचुरी और 5 निसफ सेंचुरियों की मदद से 517 रन बनाकर दुनियाई क्रिकेट को हैरान कर दिया था। छठे या 7वें नंबर पर खेल कर भी वो इतने ही मशहूर थे जितनी ऊपरी नंबरों पर खेलने वाले। इससे कबल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ में वो कराची टेस्ट में सेंचुरी बना चुके थे। लेकिन इसी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में इनका ऐसे आलम में बैटिंग के लिए आना कि पाँव पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और हिलना नामुमकिन था। लेकिन चूँकि पाकिस्तानी टेस्ट हारने की पोजीशन में था इसलिए वो टेस्ट बचाने ज़ख्मी सूरत में आ गए थे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सिर्फ 11 टेस्ट मैचेस में 919 रन इन्हें दुनिया के अजीम बल्लेबाजों में शुमार करने के लिए काफ़ी हैं। भारत के खिलाफ मुतासिर कौन रिकॉर्ड? वेस्ट इंडीज़ के बाद वसीम राजा भारत के खिलाफ एक ज़बरदस्त बल्लेबाज नज़र आते हैं। 1979-1980 में भारत के दौरे पर 97 रन की इनिंग्स दिल्ली टेस्ट में इनकी एक शानदार इनिंग्स में शुमार की जाती है।
اس دورے پر امپائرنگ کے بدترین معیار نے وسیم راجہ سے 2 سینچریاں چھین لی۔ دہلی ٹیسٹ میں کپل دیو کی ایک پیٹ پر لگنے والی گیند پر انہیں LBW دے دیا گیا، جبکہ کانپور ٹیسٹ میں اپنی عادت کے برخلاف میچ بچانے کے لیے سست کھیلے لیکن 94 رنز کی اننگز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ ان کے سامنے پوری ٹیم پیویلین پلٹ گئی اور راجہ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ناگپور ٹیسٹ کے دورے پر ناگپور ٹیسٹ میں 1983 میں 125 رنز ایک یادگار اننگز تھی۔ انہوں نے بھارت کے اسپنر کے دل کھول کر کلاس لی تھی۔ اس ٹیسٹ میں انہوں نے بولنگ میں بھی بہت اچھی کارکردگی دکھائی تھی اور 4 وکٹ لیے تھے، تاہم ٹیسٹ ڈرا ہو گیا تھا۔ اس کے کیریئر میں اتار اور چڑھاؤ بھی آیا تھا۔ وسیم راجہ کے چھوٹے بھائی اور سابق پاکستانی کپتان رمیز راجہ کہتے ہیں کہ وسیم راجہ جتنے باصلاحیت کرکٹر تھے، انہیں اتنے مواقع بھی نہیں ملے تھے اور نہ وہ موقع ملا تھا۔ وہ ہر میچ کھیلنے کے بعد سلیکٹرز کے ریڈار پر رہتے تھے۔ ان کی بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود انہیں 50 سے زائد ٹیسٹ کھیلنے کے بعد بھی نوآموز کرکٹر کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ ان کا نہ کوئی گروپ تھا اور نہ کوئی سپورٹر۔ وہ ہمیشہ اپنی کارکردگی پر یقین رکھتے تھے۔ وہ گروپنگ سے نفرت کرتے تھے، حالانکہ 80 کی دہائی میں گروپنگ عروج پر تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وسیم راجہ ایک خاموش، کمگو اور خود میں گم رہنے والے انسان تھے۔ وہ محالاتی سازشوں سے دور رہتے تھے اور بورڈ کی اعلیٰ حکام کی خوشامد نہیں کرتے تھے۔ انہیں کسی کی خوشامد یا بے جا تعریفوں سے چڑ تھی، شاید یہی وجہ تھی۔ سپر سٹارز کے ساتھ ان کے تعلقات گراؤنڈ کے حد تک رہتے تھے۔ 1982 میں جاوید میرداد کے خلاف بغاوت میں حصہ نہ بننے پر ان کا کیریئر بعد میں بننے والے کپتان نے ختم کر دیا تھا۔ حالانکہ اپنے کیریئر کے اختتام سے 2 ٹیسٹ قبل وہ انگلینڈ کے خلاف سینچری سکور کر چکے تھے، لیکن مطلق العنان کپتان کو راجہ کی ملک سے وفاداری پسند نہیں آئی تھی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 1973 میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے وسیم راجہ کا نشیب و فراز سے بھرپور کیریئر محض 32 برس کی عمر میں اختتام کو پہنچ گیا، جس کے پیچھے ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں تھیں، لیکن انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا اور نہ کبھی شکایت کی، کیونکہ انہوں نے کرکٹ عشق کے طور پر اپنائی تھی اور عشق میں شکوہ و شکایت عاشقی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں 57 ٹیسٹ میچوں میں 2821 رنز اگرچہ اعتماد و شمار کے لحاظ سے تسلی بخش ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ تقریباً 2000 رنز پاکستان سے باہر سکور کیے ہیں، جہاں پاکستان کی اکثر بلے باز ناکام نظر آتے ہیں۔ بولنگ میں وہ 51 وکٹوں کے ساتھ نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کا مخصوص بولنگ انداز تماشائیوں کو بہت بھاتا تھا۔ محدود اوورز کرکٹ۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے وہ محدود اوورز کی کرکٹ کے آئیڈیل کھلاڑی تھے، لیکن وہاں بھی پسند ناپسند کا گیم چلتا رہا۔ 1975 اور 1979 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے کئی اچھی اننگز کھیلی، لیکن ویسٹ انڈیز کے خلاف متاثر کن ریکارڈ کے باوجود انہیں سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ڈراپ کر کے ہارون رشید کو ترجیح دی گئی تھی اور نتیجہ شکست رہا۔ 2 بھائیوں کی شرکت میں انگلینڈ کے خلاف 1984 میں انگلینڈ کے خلاف کراچی میں وسیم راجہ کے ساتھ رمیز راجہ کو ٹیسٹ کیپ دی گئی۔ یہ پاکستان میں دوسرا موقع تھا جب محمد برادران کے بعد راجہ برادران ایک ساتھ کھیل رہے تھے۔ رمیز راجہ بعد میں مشہور کرکٹ اور کپتان بنے۔ وسیم حسن راجہ کی ذاتی زندگی کیسی تھی؟ وسیم راجہ پاکستان کے گنے چنے اعلیٰ تعلیم یافتہ کرکٹرز میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں فرسٹ ڈویژن میں ڈگری حاصل کی۔ وہ ریٹائر ہونے کے بعد انگلینڈ شفٹ ہو گئے، جہاں ایک انگریز خاتون سے شادی کر لی۔ اپنے تعلیم کے شوق کو جاری رکھتے ہوئے ڈرہم یونیورسٹی سے مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر وہی ایک اسکول میں جغرافیہ اور حساب پڑھانے لگے۔ ٹیسٹ میچ ریفری کب بنے تھے؟ وسیم راجہ 2002 سے 2004 تک ICC ریفری بھی رہے۔ اس طرح پاکستان جونیئر ٹیم کی کوچنگ بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک کوالیفائڈ کوچ تھے، لیکن پاکستان نے کبھی ان کی خدمات سے صحیح استفادہ نہیں کیا۔ خاموشی سے کرکٹ کھیلنے والے وسیم راجہ خاموشی سے ہی دنیا سے چلے گئے۔ 23 اگست 2006 کو سرے لندن میں ایک ویٹرنز میچ کھیلتے ہوئے انہیں سینے میں تکلیف ہوئی، جس پر وہ گراؤنڈ سے باہر آنے لگے، لیکن جان لیوا ہارٹ اٹیک کے باعث گراؤنڈ میں ہی گر گئے اور اس طرح ہزاروں دلوں پر اپنی وجاہت اور سٹائلش کھیل سے حکومت کرنے والے 54 برس کی عمر میں اس جان فانی کو خیرباد کیا گیا تھا۔ وسیم راجہ کو کرکٹ کی دنیا میں ایک ایسے کھلاڑی کی حیثیت یاد رکھا جائے گا جس نے بے خوف کرکٹ کھیلی اور کبھی بولر کو حاوی نہیں ہونے دیا۔
وہ کبھی منصوبہ بندی سے نہیں کھیلتے تھے بلکہ ہر گیند کو اس کی میرٹ پر کھیلتے تھے۔ اگر انہیں ایک گیند بھی شاٹ کے لیے ملتے تو وہ بلا دھڑک شاٹ لگاتے تھے۔ وہ مشکل حالات میں بھی اپنا نیچرل گیم کھیلتے تھے۔ پاکستانی کرکٹ نے بہت سے ہیروں کی ناقدری کی، ان میں سے ایک وسیم راجہ بھی تھے جنہیں سپر سٹار پاور میں کبھی بھی صحیح مقام نہ مل سکا۔ یہ تھا وسیم حسن راجہ کا تاریخی پس منظر جو کہ آپ کے گوش گزار کی گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو ایک اور تاریخی ولاگ کے ساتھ دوبارہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اگلی ولاگ تک مجھے دینی ہوگی اجازت، مگر تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہوگا۔ مگر جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ تو اگر یہ لوگ تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میں تمہیں ایک آئیڈیا دوں گا۔ ارے دوستو سبسکرائب کر دو۔